بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ قاضی صاحب کا دن ہے، ان کے لیے خراج تحسین کا، بد دعاؤں کا، یوم نجات کا، ضیافتوں کا، تقریبات کا، تبصروں کا، لیکن کچھ اور موضوعات بھی ہیں۔ مثلاً کچھ سرکاری اخبار نویس اور کچھ دوسرے لوگ محض گمان کے بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی ڈیل ہوگی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ بیان نہیں کی جائے۔ اس سے زیادہ اس کی بیگم کی حالت اب تک خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ پوری طرح الفاظ میں اسے بیان ہی نہیں کسی نے کیا۔ اب ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنا ان میں کشمکش شروع ہو گئی ہے، اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ لائق لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈر ایک دوسرے کے برسر بازار ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کے عادی ہیں، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ چنانچہ کشمکش شروع ہو گئی جمعیت میں اور پٹائی میں، اور یہیں رک گئی۔ مولانا کو دخل دینا چاہیے اور عمران خان کو دخل دینا چاہیے تو بہتر ہے، ورنہ یہ پھر وہیں پہنچے گی اور پھر وہی تماشا لگے گا۔ خدا خدا کر کے دونوں میں ایک بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور باقی تو ہر ایک کا اپنا موقف ہے، لیکن وہ جو ماحول تھا الزام تراشی کا اور گالم گلوچ کا، دونوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور شائستگی سے اور نہایت نفیس طریقے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آج مولانا عبدالغفور حیدری نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور غالباً انہیں اندازہ اور ادراک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا حرکت کی۔ عمران خان کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمٹمنٹ کی ہے، اگرچہ اس کمٹمنٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ ان کی بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے لکھا ہے احتیاطاً۔ اسے دانتوں میں انفیکشن تھا اور شدید درد تھا۔ اس کی درخواست کے باوجود طبی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ انفیکشن بڑھ کر کانوں تک پہنچا اور کانوں سے خون رسنے لگا، پھر آنکھوں تک بڑھا۔ اسے لگا کہ سر میں داخل ہو جائے گا۔ انفیکشن، زخمی سمجھے ایک طرح کا۔ تیز بخار اور درد بڑھتا رہا، پھر بھی طبی امداد نہ دی گئی۔ جب انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک جونیئر ہسپتال، چھوٹے ہسپتال، جونیئر ہاسپٹل سے غالباً یہی ان کے مرادوں سے کہ ڈاکٹر کو بھیجا۔ اس نے چند اینٹی بائیوٹک دوائیں تجویز کی۔ اینٹی بائیوٹک دوائیں نہیں صرف تجویز کی جاتی ہیں، ایسے موقع پہ دبا بھی دی جاتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹک تو جراثیم کش ہے، جتنا فائدہ پہنچاتی ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور کسی کے دندان ساز کو نہیں بلایا، دانتوں کے کسی ڈاکٹر کو، ENT اسپیشلسٹ کو نہیں بلایا، اور آس پاس کے علاقے میں اور سیل میں صفائی کرنا چھوڑ دی گئی۔ گٹر اور سیوریج پہلے ہی کھلے تھے، چوہے بھی موجود تھے، بجلی اکثر بند رہتی تھی، وہ قید تنہائی میں تھی۔ مزید ذہنی اذیت کے لیے اسے بتایا گیا کہ خان صاحب کی حالت خراب ہے۔ کبھی بجلی نہیں ہوتی، یعنی خان صاحب کے سیل میں کبھی پانی نہیں ہوتا، قید تنہائی میں۔ خان صاحب کے لیے وہ فکر مند تھی، اور پھر مجھے کہا کہ میں ان معلومات کو عام کر دوں۔ کسی طرح میسج بھیجا ہے جی۔ اب کوئی ایک آدھ آدمی، اب تحقیقات ہوگی، ایک آدھ دو چار آدمی نکال دیے جائیں گے۔ لوگوں اور خبروں سے اسے دور رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم اس کی حالت سے واقف ہیں۔ کوئی ذریعہ ہوگا جیل میں، بھلے لوگ بھی تو آخر ہوتے ہی ہیں۔ کوئی سارے لوگ جو ہیں، فرعون کے دربار میں بھی تو لوگوں نے سچ بولا تھا، جادوگروں نے جنہیں بلایا گیا تھا، اور اس کی اپنی اہلیہ نے، جس کا بڑا مقام ہے تاریخ میں، عظیم ترین خواتین میں سے ایک۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خط ہے جو بہت اہم ہے، مجھے شروع میں ہی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا جو اصل میں چیف جسٹس کے نام ہے، جو ابھی تک تو چیف جسٹس ہیں، اور لا تعداد، ان گنت، بے شمار، لا محدود بددعاؤں کے زد میں ہیں۔ جس ثاقب نثار کے الوداعی
ریفرنس میں بھی میں نے شرکت نہیں کی تھی، اس کی وجوہات بھی خط میں بتا دی تھیں۔ اب بھی میرا یہ خط ریفرنس کے لیے ریکارڈ کے طور پر رکھا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں رکھا جائے۔ ایک چیف جسٹس کا خط، ایک چیف جسٹس کا فرض لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا، بلکہ لفظ غداری ایک جگہ انہوں نے استعمال کیا، کہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے غداری کے مرتکب ہوئے چیف جسٹس۔ ایسے ریفرنس میں شرکت ایسی مدت کار کا جشن منانا اس پیغام کا مترادف ہے کہ کوئی چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے، یہاں کا غداری اس کی مضبوطی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نچلی سطح اتنی نچلی سطح پر گر سکتا ہے، پھر بھی ایک معزز خادم کے طور پر سراہا جا سکتا ہے۔ کیا اچھی زبان، فصیح ہے، اور رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر زبان، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے ضمیر کی آواز پر اس چیف جسٹس کے لیے کسی ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ججوں کے لیے یہ ایک سبق آموز خط ہونا چاہیے، کسی کو شریک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو بہت لائٹلی لیا۔ ایسے آدمی کا سوشل بائیکاٹ نہیں کرنا تو کس کا کرنا ہے؟ سلام کا جواب دینا فرض ہے، بس باقی وہ جانے، ان کا کام جانے، اور بددعائیں دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب وہ بھگتیں گے، اور ایسا بھگتیں گے، آپ دیکھیں گے ایسا بھگتیں گے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جیسے منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جیسے عائشہ ملک، جیسے اطہر من اللہ اور جیسے ملک شہزاد احمد ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے، خود بھی وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، اخبار نویسوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، اندر سے انتہائی خوفزدہ آدمی، اوور سینسٹیو، ریئیکٹو، بات بات پر چڑھنے والے، خود پسند، خود فروش۔ ان کے لیے بے شمار تبصرے ہیں، مردم بیزار، خود پسند، چڑچڑے، امانت و دیانت سے بے نیاز۔ تو وہ آدمی جو اپنے ملک میں رہے گا تو چھپ کر رہے گا، ورنہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جو ریفرنس تھا ایک دائر کیا گیا تھا ان کے خلاف، زرداری صاحب کے دور میں، جہاں کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، کیا میرے ذہن سے عنوان اس کو اتر گیا، میمو گیٹ۔ عاصمہ جہانگیر سے کہا قاضی صاحب نے کہ آپ کا لائسنس معطل ہو سکتا ہے، آپ آرام سے بات کریں، آپ کا لائسنس معطل ہو سکتا ہے۔ عاصمہ جہانگیر جو بھی تھیں بزدل نہیں تھیں اور حاضر جواب تو تھیں ہی۔ انہوں نے کہا آپ کیسے ہمارا لائسنس معطل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ لاٹری میں نہیں ملا۔ ان کا اشارہ اس طرح تھا کہ آپ تو لاٹری میں چیف جسٹس ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اس کا ثواب ہمیشہ پہنچتا رہے گا چودھری اعتزاز احسن کو بھی اور افتخار چودھری کو بھی۔ اعتزاز احسن صاحب نے تو خیر کفارہ جتنا ادا کرنا چاہیے تھا اس سے بڑھ کر ادا کر دیا، ان کی عدالت میں نہیں گئے، مقدمات نہیں لیے، مالی نقصان برداشت کیا، ایکسپوز کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے عدلیہ کو برباد کرنے کی رسم ڈالی۔ ثاقب نثار بالکل فرعون، ایک حسین نقیب صاحب کو بولا، بزرگ ترین اخبار، انتہائی ایماندار، بائیں بازو کے آدمی اور ایک طرح کے لیجنڈ، ان سے کہا تم کون ہو؟ پھر میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ کون ہے اور آپ کون ہیں، اور بھائی کے کہنے پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شاندار اسپتال برباد کر دیا، جو واحد کارنامہ تھا شہباز شریف کا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، اور بھائی کے کہنے پر جو ڈاکٹر تھے اتنی بڑی بڑی تنخواہیں کہ وہ تنخواہیں چھوڑ کے آئے تھے امریکہ میں اس سے بڑی، ڈاکٹر سعید صاحب اور ان کی اہلیہ اور بے شمار، اور اس کے بعد پاکستانیوں نے ٹاپ جو پاکستانی ہیں ایکسپرٹس، ٹاپ پروفیشنلز، انہوں نے پاکستان آنا ہی چھوڑ دیا۔
اتنی بدنامی کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ افتخار چودھری سارا دن لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، ایک فرونیت کا رویہ تھا۔ ایک اسپتال پہ چھاپا مارا ہوا بھٹی صاحب ہیں فیشن ڈیزائنر، وہ اس قدر بددل ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے، سرمایہ کاری کے راستے ہی بند کر دیے۔ انہوں نے تو خیر، یہ میرا نہیں خیال قاضی صاحب کبھی کراچی کے ساحل کا نظارہ کر سکیں گے آزادی سے، کبھی شمال کے اسلام آباد کے سبززار کا اور شمال کے مرغداروں کا اور آبشاروں کا اور دریاؤں کا ندیوں کا نظارہ کر سکیں گے۔ نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ نشان عبرت بن گئے اور حلف اٹھانے کے فوراً بعد بننا شروع ہو گئے تھے، کہیں رکے نہیں، کہیں غور نہیں کیا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں۔ کسی شخص سے، کسی جج سے کبھی اتنی نفرت نہیں کی، کبھی کسی کو اس قدر مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا جتنے انصاف سے۔ وہ شریف خاندان کے کارندے اور غلام بن کر رہ گئے، ان کے مالی معاملات ہمیشہ مشکوک رہے، انہوں نے انسانوں کو مقدور بھر اذیت دی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، فرمان ہے جن کے بارے میں، انسانوں میں سے بدترین وہ ہیں جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں۔ سینٹ کے سابق چیئرمین، بہت مشہور وکیل بزرگ وسیم سجاد نے کہا، قاضی عیسیٰ کے دور میں جتنی تقسیم سپریم کورٹ میں تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ جو فیصلے کیے ان میں سخت ترین زبان استعمال کی گئی، اپنے ساتھی ججوں کے خلاف جو خطوط لکھے اس سے تقسیم بڑھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ رپورٹر سعید بلوچ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، وہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، ویسے معروف اخبار نویس ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا گھر بنانے والے ٹھیکیدار نے سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کا ایک مقبرہ تعمیر کیا ہے، 12 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں۔ یہ کارنامے بھی قاضی صاحب کے عہد میں ہوئے کہ محض تاخیر کو جواز بنا کر حدیبیہ پیپر مل کا کیس نمٹا دیا گیا، جس پر وزیر اعظم نواز شریف نائل ہو سکتے تھے، جان ہی چھوٹ جاتی ملک کی۔ ایک کرپٹ پالیٹیشین، موسٹ کرپٹ پالیٹیشین، اے مافیا چیف، اس سے نجات مل جاتی۔ یہ واحد عدالتی زمانہ ہے جب ایک ملزم کے لیے ہوائی اڈے پر سٹاف بھیجا گیا ان کے انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشان لینے کے لیے، بایو میٹرک جسے کہتے ہیں۔ ایک عجیب اتفاق ہے، نواز شریف صاحب، قاضی صاحب منصب چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے تو تشریف لائے جناب نواز شریف، اور قاضی صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں، پہلے دبئی اور پھر لندن کی طرف۔ قاضی صاحب نے فرمایا ہے، میں نے جتنے کام کیے، یعنی مراد ہے کارنامے انجام دیے، ان کا کریڈٹ میری اہلیہ کو جاتا ہے۔ بے شک قاضی صاحب نے ان کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنائی، اور ملٹری کورٹس کا کیس سننے والے ججوں سے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان سے مل کر کہا یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یعنی پی ٹی آئی والے دہشت گرد ہیں، فوجی عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ان کو ساتھ کھڑا کیا یہ بتانے کے لیے قوم کو کہ میں اس قوم کو اتنا حقیر سمجھتا ہوں، یہ میری بیوی کھڑی ہے جس پہ اعتراض ہے، ناجائز جائیداد بنے۔ ججوں کو بھی ویسے بھگتنا اس لیے پڑا کہ قاضی صاحب کے ریفرنس میں انہوں نے کوئی انصاف تو نہیں کیا، کم از کم اکثریت تو یہی سمجھتی ہے، اور کبھی یہ کیس کھلے گا میرا خیال ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سمیت پورے ملک میں یوم نجات منایا جا رہا ہے، بعض مقامات پر باقاعدہ اور تقریبات ہو رہی ہیں، وکلاء میں ڈونٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے طفیل ملک میں یہ جو کیک کی ایک قسم ہے، اب اس کو کیک کہیں، پیسٹری کہیں، جو بھی کہیں، ڈونٹ ایک الگ چیز ہے اور ہے لذیذ مٹھائی ہے تو میدا اور چینی، اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ میدے اور چینی کی آبادی ہمارا طرز زندگی بن گیا، یہ ایک مقبول چیز بن گئی ہے، ہر بیکری پہ ملا کرے گی۔ ابھی قاضی صاحب سے پوچھا مطیع اللہ نے جان نے،
اور مطیع اللہ جانی پوچھ سکتے ہیں قاضی صاحب آپ کو اپنے کسی فیصلے پر افسوس ہے؟ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 1964 میں مجھے یاد ہے میں تو رحیمی علاقہ میں تھا اس وقت، وہ میں نے ایک کیسٹ سنی ان کی ریکارڈڈ تقریر مولانا عبدالستار خان نیازی کی، تو اپنی گرجدار آواز میں ان کا وہ جملہ مجھے یاد ہے، وہ بڑی شاندار تقریر تھی، بہت ہی یوم حمید نظامی کی، اس سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ حالانکہ میں تو صرف وہ سنا تھا ٹیپ پر، لیکن کیا ولولہ تھا اور کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایوب خان انسانوں کے نطق بند نہ کرو ورنہ خدا تمہارا نطق بند کر دے گا۔ اور کیسی پیش گوئی پوری ہوئی، برسوں ایوب خان کو فیلڈ مارشل کو خاموش رہنا پڑا، ہاں جی، جو خود کو ملک کا نجات دہندہ سمجھتے تھے، نطق ہی بند کر دیا، کہنے کے لیے کچھ باقی بچا ہی نہیں۔ کورے کاغذ کی سپیدی پہ ترس آتا ہے، نامہ شوق میں لکھنے کو رہا کچھ بھی نہیں۔ ملک کی سب سے مقبول پارٹی کو ایک عذاب سے گزارا قاضی صاحب نے، سینکڑوں کے بجائے ہزاروں افراد گرفتار ہوئے، گھروں کا تقدس پامال ہوا، جمہوریت کا تانا بانا بکھرا۔ عمران خان کے خلاف ریفرنس کا غصہ تھا عمران خان کے دور میں، حالانکہ یہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ چادر اور چار دیواری تباہ، شہری اغوا، اور سب ہوتا رہا چیف جسٹس کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی، بلہ چھین لیا، انتخابی مہم چلانے نہیں دی، اور بڑے شاد تھے ظلم پہ۔ دیکھیے غلطیاں سب کرتے ہیں، کہ ظلم کرنا، شاد ہونا۔ میں ان کی آپ کو تقریر سناؤں، میرے پاس ہے، میں سنانا نہیں چاہتا، آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ ایک آدمی اتنی عظیم خود فریبی کا شکار ہو سکتا۔ ججوں کی خوابگاہ میں کیمرے لگ گئے، قاضی صاحب کو بتایا گیا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ الیکشن میں تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی، انہوں نے اسے ڈھانپا۔ فیسینیشن فری بل۔ نورین خان نیازی نے، عمران خان کے ہمشیرہ نے، جو واحد خاتون ہیں جو گرفتار ہیں، 2 بہنیں تو گرفتار ہیں، بھائی بھی گرفتار ہیں، ایک اینکر کے اس دعوے پر کہ 1.5 ماہ میں عمران خان بھی 1.5 ماہ میں عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے، یہ کہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مقدمات جھوٹے ہیں، کریڈٹ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے عمران خان کی، شیو تک نہیں کر سکا، بجلی بند رہتی ہے، لباس پسینے سے تر رہتا ہے، کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا، سائیکل اٹھا کے لے گئے تو جب عدالت نے حکم دیا ہے واپسی کا، ورزش نہیں کر سکتا، ورزش نہ کرے گا تو ظاہر ہے معدہ خراب رہا ہے، قے آتی رہی ہے۔ یہ ڈیل ہوئی ہے، اس کو ڈیل کہتے ہیں، ڈیل ہوئی تھی نواز شریف کی، ہر طرح کی سہولت ہسپتال میں، پھر بیٹی کو رہا کیا، پھر کھانا پسند نہیں آتا تھا، طرح طرح کے مینیو بنتے تھے، پھر 50 روپے کے یا کیا 150 روپے کے وہ اسٹامپ پہ ملک سے باہر چلے گئے چند ہفتوں کے لیے، لوٹ کر نہیں ہے، لوٹ کر آئے تو وی آئی پی استقبال ہوا۔ ڈیل اس کو کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہانیاں تراشتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عمران خان پہ نکتہ چینی نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ اگر اس نے بزدار کا تقرر کیا تھا، علی امین گنڈا پور کا تقرر کیا، اور بہت سے فیصلے، بہت سے اقدامات ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیڈروں کا غلط انتخاب کیا، اب بھی غلط کیا، اور کارکنوں کو تھکا ڈالا، اور لیڈر جو ہیں وہ اپنے بیانات دیتے رہے دنیا۔ یہ علی امین گنڈا پور کی باتوں سے لگتا ہے یہ کسی دن کہہ دے گا میں پاکستان کو اٹھا کے یا اسلام آباد کو اٹھا کے یا GHQ کو اٹھا کے بحر عرب میں پھینک دوں گا اکیلا اپنے ایک ہاتھ سے، اور دیکھیں کام اس کے دیکھیں کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کو کوئی آدمی جائزہ لے کے جا کے پوچھے وہاں کشمیری اخبار نویسوں سے۔
مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے چنیوٹ میں یہ فرمایا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں ایسے موقع پہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی، غور فرمائیے۔ بشرا بی بی کے بعد عمران خان بھی آج نہیں تو کل رہا ہو جائیں گے، بالکل نہیں ہوں گے رہا، نہ آج ہوں گے نہ کل ہوں گے۔ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ایک اہم پارٹی کے۔ آئینی ترمیم پی ٹی آئی مکمل طور پر ہمارے ساتھ تھی۔ سب کچھ طے ہونے پر ہم نے مسودہ پی ٹی آئی کو فراہم کیا۔ عمران خان کے سوا پوری قیادت میں سے کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ عمران خان کے سوا پی ٹی آئی ہے کیا؟ باچا خان کے سوا وہ خاکسار وہ تحریک کیا تھی اپنی سرخ پوشوں کی، وہ مولانا ظفر علی خان کے وہ جو تنظیم تھی وہ ان کے سوا کیا تھی جو کو کچھ ہی عرصہ رہی۔ اور قائد اعظم کے بغیر مسلم لیگ کیا تھی، اور مفتی محمود اور ان کے فرزند کے بغیر جمعیت علماء اسلام کیا ہے، الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم کیا تھی۔ عمران خان کو اعتراض تھا، اس سے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا کسی کو۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، اتنا تجربہ آپ کو ہو گیا طویل سیاست کا، اور الفاظ کے انتخاب میں اتنے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی یہ اب ایک دوسرے کے لتے نہیں لیتے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا تمسخر نہیں اڑاتے۔ کوئی سبق سیکھا ہے انہوں نے، پھر سے وہ ردا کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے محتاط الفاظ استعمال کیا، انہیں چپ رہنے چاہیے تھے۔ اس پہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اس سے آگے ہم مزید نہیں جا سکتے۔ اب آپ کے بندے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ جو انہوں نے کرنا ہے، جس نے کرنا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرنے پر تلے ہیں۔ ہم یہیں پر ہم رک جائیں تو بہتر ہے، اس سے بھی ورنہ اس سے بھی بری حالت میں جائیں گے، تو یہیں رک جانا بہتر ہے، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، کم از کم اپنی زبانوں پہ تو قابو رکھیں۔ یہ علماء کرام کا معاملہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کہ قرآن نہیں پڑھتے جس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اقبال نے کہا تھا تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ دوسرا مصرع بہت شاندار ہے، میرے ذہن سے اتر گیا۔ بس بات لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر بہت طویل ہو جائے گی، موضوعات اور بہت ہیں، بہت اہم خبریں ہیں۔ ممکن ہے شام کو میں بات کروں، شام کو تو اب مشکل ہے، شام تو پڑ رہی ہے، رات کو شاید بات کروں کوئی 11 بجے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، بڑے نوازش۔